تو کیوں لوگ بددعائیں لیتے ہیں اور کیوں کر کے لوگ اتنا سخت اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ نیک صالح اور پاک لوگوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اس طرح کے ہو جاتے. یاد رکھیں جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے. بولیں بھی سوچ کے، چلیں بھی سوچ کے، مخالفت بھی کریں تو سوچ کے، اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے. الزام بھی لگائیں تو خدا را اللہ سے ڈر کے، فٹافٹ نہیں، جلدی نہیں. آپ ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے فلانا پیسے کھاتا ہے، یہ آپ نے دیے یا آپ گواہ بنے ہیں جب وہ کھا رہا تھا، آپ نے یہ کیسے بات کر دی؟ تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے اعمال کٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنیں گے. میرے رب نے فرمایا احسان کرو، نیکی کرو تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بد دعا نہ لیں، کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے. لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو، اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو، اس کے دل میں رحم کے، کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں، اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ان کو قلبی راحت نصیب ہوتی ہے. کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں. دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا. باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں. یہ با مروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے. ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے. میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے. ٹٹولتے ہیں کہ تم وہاں نہیں جاتا، تم جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تم اگر جاتا ہے تو پھر تم کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ. یہ ہمارا مزاج ہے. ہم چاہتے، میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا. یہ اس نے کرم فرمایا. اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی. یہ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا. اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو. اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے. اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. مہربانی کریں آپ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا، بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں۔ حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا، اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا۔ تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے، یہ ہوتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے، دیکھا نا پھر۔ اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہے ہی شر، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور 10 مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا، اتنا بڑا آدمی۔ لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اروا اس عورت کا نام تھا، اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں، آپ شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں۔ بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو، ختم ہو گئی بات۔ شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی، ایسے تو نہیں نہ کوئی دے دیتا 4 مرلے، او بھائی ایسے تو نہیں نہ۔ فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید، فرمایا دے دو اسے۔ تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ فرمایا اٹھانے دو اسے، توق اسے اٹھانے دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو، دے دو۔ لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا، اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں، وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی، اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا۔ اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو، لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، کلیجہ پھٹا ہوا تھا، طبیعت پریشان تھی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ
सच्चाइयाँ भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, जाहिर चीज़ों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो ज़मीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बादशाह रहीम ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत ज़मीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना? कहने लगी कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी, कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं, कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा, और तुम्हें पता नहीं। तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी जो है वो वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था, तो वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? तो तुम किस तरह समझते हो कि बंदा और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दई। तो हम जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर तो हमारे कद काट का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली जात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा। अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी भी। आगे बढ़ता हूं। बसरे का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था। तो हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबी बुजुर्ग थे, तो आप ना उसके गलत कामों पर उसे टोका करते थे। हमारा ये मसला होता है कि जब हमें को टोकता है तो हमें जिद चढ़ती है, ये नहीं देखते कि मैं पहले देख लो मेरी कहीं कोताही पे तो नहीं टोक रहा। वो जालिम था, आप उसे टोकते थे। तो जब रोक टोक होने लगी तो ये जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पूछने वाला कोई ना हो। रोक टोक बड़ी तो उसने बुला लिया हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, बुला के कहने लगा मैं आपको कत्ल करूंगा। तो आप फरमाने लगे जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा ना, मेरा रब भी तुझे उसी तरह ही कत्ल करेगा। अल्लाह वाले थोड़ा किसी से डरते हैं, वो उसी तरह तुझे कत्ल करेगा। कहने लगा हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो आप फरमाने लगे माफ़ी तो मैं रोज़ मांगता हूँ, पर सिर्फ अपने रब से। तुझसे काहे की माफ़ी मांगू, किस बात की तुझसे माफ़ी मांगू? कहने लगा फिर आप बाज जल्लाद से कहने लगा इसे कत्ल करो। आपने हंसना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे हंस रहा हूं कि खुदा का कमजोर बंदा हो के तू किस तरह की जुर्रत के साथ बातें कर रहा है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। उसने कहा पकड़ो, और गुस्से में आ गया, पकड़ो और इन्हें कत्ल करो। जब कत्ल करने लगे तो आपने मुंह काबे की तरफ कर लिया और पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। काबे की तरफ मुंह करके ये दुआ पड़ी तो कहने लगा अच्छा इसका रुख फेर दो काबे से। तो आपका जब रुख फेरा तो आप फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तुम्हें पता नहीं मुंह जिधर भी करे अल्लाह उधर ही होता है। तू बड़ा बेवकूफ़ है, तू काबे से रुख फेर के समझते है कि अल्लाह कोई माज़अल्लाह मुक़य्यद है। इधर रब तो हर तरफ है, जलवा तेरी ज़ात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर। जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुक़य्यद जाना, तो जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना। अंदर भी तू है ते बाहर भी तू है ते बुल्ला कौन नुमाना। फरमाया कि भाई हर तरफ ही अल्लाह। अब उसने पता क्या किया,
آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا، میں اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے، شہید ہوئے تو اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا، اتنا خون۔ وہ کہنے لگا وزیروں سے، مشیروں سے، طبیبوں سے کہ اتنا خون؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا، ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے، ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ نڈر تھا، اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے، صرف 15 دن۔ کینسر ہو گیا پیٹ میں، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں، تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی۔ اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ او یارو، ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا۔ رات کو چیخ مار کے اٹھتا، گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، سویا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کوئی بات نکل ہی آئے، پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے۔ اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو، اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ۔ لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار، تو یہ مت سمجھے کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا۔ جی ہو سکتا، جیسا کرو گے پھر ویسا، جیسا کرو گے پھر ویسا۔ مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں، اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے، تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں، تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر۔ تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اور وہ روتا تھا، شخص وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی ہیں، تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے۔ یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے؟ نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ۔